بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ اس میں نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ کے فعل ماضی لیں گے۔ یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ بتائیے ٹی پی آئی کیا ہے اشاروں کے ساتھ؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ ہم نے سیکھا الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی کیا نشانی ہے؟ شروع میں ال آ سکتا ہے یا آخر میں ان، اون، این، آت، جیسے المسلم، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات۔ اور ہم فعل سیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ فعل عربی زبان میں اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب۔ اور فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ماضی جو ہو گیا، دوسرا مضارع اور تیسرا امر ہے جو بعد میں سیکھیں گے۔ تو ہم نے سیکھا فعل، فعل ماضی کے فعل، فعلو قسمیں۔ تو ایک بار ترجمہ کیجئے ذرا۔ فعل اس نے کیا، ایکشن کے ساتھ، ہاں۔ فعلو ان سب نے کیا۔ فعلت آپ نے کیا۔ فعلتو میں نے کیا۔ فعلتم آپ سب نے کیا۔ فعلنا ہم سب نے کیا۔ آل رائٹ، میرے بعد ایک بار دہرائیے یا میرے ساتھ پڑھیے عربی میں۔ فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ ماشاء اللہ۔ ذرا ڈائلاگ کا جواب دیجیے جو آپ نے سیکھا۔ هل فعل؟ نعم فعل۔ هل فعلوا؟ نعم فعلوا۔ هل فعلت؟ نعم فعلت۔ هل فعلتم؟ نعم فعلنا۔ ماشاء اللہ۔ آج ہم سیکھیں گے نصرہ یعنی مدد کی اس نے، اسی طرح خلقہ پیدا کیا اس نے، عبدہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے۔ سب سے پہلے تھے ہم نصرہ، رائٹ؟ نصرہ یعنی اس نے مدد کی۔ میرے بات ریپیٹ کیجئے ایکشن کے ساتھ۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ آپ ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ماشاء اللہ۔ میری بات 3 بار دہرائیے تاکہ آپ کو یہ صیغے، یہ شکلیں زبان پر چڑھ جائیں۔ چلیے، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا۔ ماشاء اللہ۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ پھر سے۔ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ پھر سے۔ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ ماشاء اللہ۔ علم سکھائیے اپنے ساتھی کو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ بس آپ کو جواب دینا ہے ہاں میں۔ ہم سب نے کسی نہ کسی کی مدد کی ہے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں ہل نصرہ کیا اس نے مدد کی؟ آپ کہیں گے نعم نصرہ، ہاں اس نے مدد کی۔ میں پوچھوں گا ہل نصرو کیا ان سب نے مدد کی؟ تو آپ کہیں گے نعم نصرو، ہاں ان سب نے مدد کی۔ چلیے جواب دیجئے۔ ہل نصرہ؟ نعم نصرہ، ہل نصرو؟ نعم نصرو، پھر سے۔ ہل نصرہ؟ نعم نصرہ، ہل نصرو؟ نعم نصرو۔ علم۔
اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات. میں پوچھوں گا حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ آپ کہیں گے نعم نصرتو، ہاں میں نے مدد کی. تا بنے گا تو. حل نصرتم، کیا آپ سب نے مدد کی؟ آپ کہیں گے نعم نصرنا، ہاں ہم سب نے مدد کی. تو تم بنے گا نا. تا تو، تم نا. میرے بات جو ہے 3 بار دہرائیے. تا تو، تم نا. تا تو تم نا، تا تو تم نا، تا تو تم نا. ماشاء اللہ. تو جواب دیجئے مجھے عربک میں. تا کی جگہ تو کرنا ہے بس آپ کو. حل نصرتا، نعم نصرتو، حل نصرتم، نعم نصرنا. اور ایک بار حل نصرتا، نعم نصرتو، حل نصرتم، نعم نصرنا. علم. چلیے اب ہم لیتے ہیں زید کو. زید اصلی حالت جو ہے عربی زبان میں وہ ہوگی کسی بھی لفظ کی ان میں یا اوپر. زیدن، اگر اس پر اثر پڑے تو یہ ہوگا زیدن. تو ہم پوچھ رہے ہیں حل نصرہ، کیا اس نے مدد کی؟ زیدن، زید کی. زید پہ اثر پڑ رہا ہے، مدد وہ کر رہا ہے، اثر زید پر پڑ رہا ہے تو یہ ہوگا زیدن. تو آپ کہیں گے نعم نصرہ زیدن. حل نصرو زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ آپ بولیں گے نعم نصرو زیدن. تو ہر جگہ زیدن 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 لگانا ہے. چلیے جواب دیجئے ایکشن کے ساتھ. حل نصر زیدن، نعم نصر زیدن، حل نصرو زیدن، نعم نصرو زیدن، پھر سے حل نصر زیدن، نعم نصر زیدن، حل نصرو زیدن، نعم نصرو زیدن. علم. چلیے اب ہم آپ کی ہماری بات کرتے ہیں. حل نصرتا زیدن، نعم نصرتو زیدن. میں نے پوچھا کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ آپ نے کہا ہاں میں نے مدد کی زید کی. اسی طرح حل نصرتم زیدن، نعم نصرنا زیدن، پھر سے حل نصرتا زیدن، نعم نصرتو زیدن، حل نصرتم زیدن، نعم نصرنا زیدن. علم. ماشاء اللہ. اب ہم لیتے ہیں دوسرا ورب، وہ ہے خلق. خلق یعنی اس نے پیدا کیا. رائٹ، اللہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہم. اس نے، ان سب نے، کسی نے پیدا نہیں کیا، صرف اللہ نے پیدا کیا. لیکن یہ ایکسرسائز ہے صرف. تو اب آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجئے. سیم سٹائل رہے گا. فعلا فعلو تو خلقا خلقو، فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا. وہی فعلا فعلو کے سانچے میں 3 حروف والے افعال کو ہم ڈالیں گے اور نئے نئے الفاظ بناتے جائیں گے. تو ترجمہ کیجئے. خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. میرے بات 3 بار دہرائیے. خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا. میرے ساتھ پڑھیے ذرا. خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا. پھر سے خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا. آخری بار. خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا. ماشاء اللہ. علم. چلیے جیسا ہم نے کہا صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے. تو نہیں میں جواب دیجئے. نہیں کے لیے عربی میں ہم فعل ماضی کے ساتھ ما کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
جیسے میں پوچھوں گا حل خلقا، کیا اس نے پیدا کیا، آپ کہیں گے ما خلقا، نہیں اس نے پیدا کیا، ما یعنی نہیں، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا نہیں ہے، تو ما خلقا نہیں پیدا کیا اس نے۔ میں پوچھوں گا حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا، آپ کہیں گے ما خلقو، نہیں ان سب نے پیدا کیا۔ چلیے جواب دیجئے، حل خلقا ما خلقا، حل خلقو ما خلقو، پھر سے حل خلقا ما خلقا، حل خلقو ما خلقو۔ علم۔ alright، اب آپ کی ہماری بات، یعنی تا تو تم نا، میں پوچھ رہا ہوں حل خلقتا، کیا آپ نے پیدا کیا، آپ کہیں گے ما خلق تو، نہیں میں نے پیدا کیا۔ حل خلق تم، کیا آپ سب نے پیدا کیا، آپ کہیں گے ما خلقنا، نہیں ہم سب نے پیدا کیا۔ تا تو تم نا، تو چلیے جواب دیجیے عربک میں، حل خلقتا ما خلقتو، حل خلقتم ما خلقنا، پھر سے حل خلقتا ما خلقتو، حل خلقتم ما خلقنا۔ علم۔ یہ تاتو تمنا کا رول اتنا دلچسپ ہے کہ اب آپ کہیں بھی کوئی بھی جملے میں یوز کر سکتے ہیں، ہاں یا نہ جواب دینا پڑے گا۔ جیسے اکلا مطلب کھایا، اگر میں پوچھوں حل اکلتا، آپ بولیں گے نعم اکلتو۔ حل شربتا، کیا تو نے پانی پیا، نعم شربتو۔ حل جلستا، نعم جلستو، یعنی تا کو تو بنانا ہے، تم کو نہ۔ alright، شیئن کا مطلب ہے چیز، اصلی حالت ہے اس کی شیئن، اگر اس پر اثر پڑے تو یہ بنے گا شیئن۔ مثلا میں پوچھ رہا ہوں حل خلقا، کیا اس نے پیدا کیا، شیئن کسی چیز کو، تو آپ بولیں گے ما خلقا شیئن، نہیں پیدا کیا اس نے کسی چیز کو۔ حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا، شیئن کسی چیز کو، تو آپ بولیں گے ما خلقو شیئن۔ تو شیئن 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 آخری میں لگانا ہے بس آپ کو، وہی جملے جو اس سے پہلے ہم نے کیے، وہی سوال جواب۔ چلیے جواب دیجئے، حل خلقا شیئن ما خلقا شیئن، حل خلقو شیئن ما خلقو شیئن، پھر سے حل خلقا شیئن ما خلقا شیئن، حل خلقو شیئن ما خلقو شیئن۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات، میں پوچھ رہا ہوں حل خلقتا شیئن، کیا آپ نے پیدا کیا کسی چیز کو، آپ کہیں گے ما خلقتو شیئن۔ حل خلقتم شیئن، کیا آپ سب نے پیدا کیا کسی چیز کو، تو آپ کہیں گے ما خلقنا، نہیں ہم نے پیدا کیا شیئن کسی چیز کو۔ چلیے جواب دیجئے، حل خلقتا شیئن ما خلقتو شیئن، حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن، پھر سے حل خلقتا شیئن ما خلقتو شیئن، حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن۔ علم۔ alright، اب ہم لیتے ہیں دو ہوم ورک جو آپ کو کرنے ہیں، ایک ہے ذکرا، اس نے ذکر کیا، اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے، عبدا، اس نے عبادت کی۔ تو یہ تو آپ کو ہوم ورک کرنا ہے، تو بس آپ کو ہم ایک بار اس کا ترجمہ کرا کر ایک بار پریکٹس کراتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کریے، ذکرا اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔
میرے بعد دہرائیے 3 بار. ذکر ذکرو ذکر ذکرو ذکر ذکرو ذکر ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتا ذکرتو ذکرتا ذکرتو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرتم ذکرنا ذکرتم ذکرنا ذکرتم ذکرنا. میرے ساتھ ذکر ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. دوسرا ہے عبدہ یعنی اس نے عبادت کی. ترجمہ کیجئے عبدہ اس نے عبادت کی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. میرے بعد 3 بار عبدہ عبدو عبدا عبدو عبدا عبدو عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتا عبدتو عبدتا عبدتو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا عبدتم عبدنا عبدتم عبدنا عبدتم عبدنا. میرے ساتھ عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا. ماشاء اللہ. اب ہم لیتے ہیں ایک نقطۂ تعلیم. وہ ہے تیسرا ہوم ورک. پاکٹ بک کا استعمال کیجئے. الفاظ معنی کا کارڈ یا پاکٹ شیٹ اپنے ساتھ رکھیے. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے الفاظ کے معنی یاد رکھنے کا. اس کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا دی گئی پاکٹ بک ہو یا الفاظ معنی کا شیٹ ہو، اس کو جیب میں رکھیے اور دن میں کم از کم 4-5 مرتبے دہرائیے. خاص طور پر اگر یاد ہو انہیں نماز کو جا رہے ہوں اور نماز شروع ہوئی تو نماز کے الفاظ معنی ریپیٹ کرنے کے لیے آپ کھول کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، یا نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا کہیں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ دن میں 4-5 بار کریں گے نا، آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. اور ہر بار آپ کو 10 منٹ نہیں، 1-2 منٹ ہی دیکھیں، آپ آدھے منٹ دیکھیں تو بھی ونڈرفل ہے. کیونکہ ٹیمپرری میموری سے پرماننٹ میموری میں جانے کے لیے ریپیٹڈ ایکسپوجر یا بار بار دیکھنا بہت مدد کرتا ہے. تو کوشش کیجئے اس کام کو کرنا نہ بھولیں. یہ بہت اہم ہوم ورک ہے، بہت سادہ ہوم ورک ہے، ورنہ شیطان آپ کو بھلا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے اس شیٹ کو اپنی جیب میں ہمیشہ رکھنے کی توفیق دی ہے، اور یہ ارادہ کیجئے، نیت کیجئے کہ میں اس کو کبھی نہیں ہٹاؤں گا جہاں تک کہ میں پورے الفاظ کے معنی یاد نہ کر لوں. انفیکٹ ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے شیٹس موجود ہیں. ان سے آپ کو قرآن سیکھنے میں بہت مدد ملے گی. سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ نے 116 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 28,850 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک کو کرنا نہ بھولیے اور ٹیچر بنیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.